حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک حوض ہے جو کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان کی مسافت کے برابر وسیع ہے۔ اس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح بے شمار ہیں، اور قیامت کے دن میرے متبعین یعنی امتی سب نبیوں کے متبعین سے زیادہ ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4301۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ایلا سے لے کر عدن تک کے فاصلے سے زیادہ طویل و عریض ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے، اس کے پانی کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید اور ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں لوگوں کو اس سے ہٹاؤں گا جس طرح آدمی اپنے حوض سے بیگانے اونٹوں کو ہنکا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم میرے پاس حوض پر آؤ گے تو وضو کے نشان سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، یہ علامت تمہارے سوا کسی اور امت کی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4302۔ حضرت ابو سلام حبشی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بلایا، میں جلد پہنچنے کی غرض سے ڈاک کے گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو انہوں یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، ابو سلام، ہماری وجہ سے آپ کو اس سواری کی مشقت اٹھانی پڑی۔ میں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ فرمایا، قسم ہے اللہ کی، میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوض کے بارے میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ سے براہ راست وہ حدیث سنوں۔ ابو سلام رحمہ اللہ نے کہا، مجھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرا حوض عدن سے لے کر ایلا تک کی مسافت جتنا طویل و عریض ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کی طرح بے شمار ہیں، جو اس میں سے ایک بار پانی پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض پر میرے پاس سب سے پہلے وہ غریب مہاجر آئیں گے جن کے کپڑے میلے اور سر پراگندہ ہوں گے، جو ناز و نعمت پہ پلی ہوئی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رو پڑے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، لیکن میں نے تو ناز و نعمت والی عورتوں سے نکاح کیا ہے اور میرے لیے دروازے کھولے گئے۔ اب ضرور یہ ہوگا کہ میں پہنے ہوئے کپڑے نہیں دھوؤں گا جب تک میلے نہ ہو جائیں، اور سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک بال بکھر نہ جائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4303۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کے دو کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے صنعاء اور مدینہ منورہ کے درمیان، یا جیسے مدینہ منورہ اور عمان کے درمیان۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4304۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حوض میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کی طرح سونے اور چاندی کے جگ ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4305۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور قبرستان میں مدفون افراد کو سلام کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے مومن لوگوں کی بستی کے رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی اور صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کی امت کے جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ قیامت کے دن انہیں کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر کسی کے پنج کلیان گھوڑے یعنی دوسروں کے مکمل طور پر کالے گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ انہیں پہچان نہ لے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی قیامت کے دن آئیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، اور فرمایا،
میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا۔ پھر فرمایا کچھ افراد کو میرے حوض سے دور ہٹایا جائے گا، جس طرح گمشدہ پرائے اونٹ کو دور ہٹایا جاتا ہے، چنانچہ میں انہیں آواز دوں گا ادھر آ جاؤ تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد اپنی حالت تبدیل کر لی تھی اور اپنی ایڑیوں پر پھر گئے تھے، تب میں کہوں گا دور ہو دور ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4306۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے اور ہر نبی نے وہ دعا جلدی دنیا میں مانگ لی۔ میں نے اپنی دعا کو امت کے حق میں شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ دعا امت کے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4307۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4308۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی جو جہنم کے اصل مستحق اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وہ تو اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے، لیکن کچھ لوگ جنہیں ان کے گناہوں یا غلطیوں کی وجہ سے جہنم پکڑ لے گی وہ انہیں ایک بار فوت کر دے گی، حتیٰ کہ جب وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے تو ان کے حق میں شفاعت کی اجازت مل جائے گی، چنانچہ انہیں گروہ گروہ کر کے لایا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا جنت والو ان پر پانی ڈالو۔ پانی ڈالنے سے وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں دانہ اگتا ہے۔ یہ سن کر حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائی میدانوں میں رہتے رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4309۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے بھی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4310۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت اور آدھی امت کے جنت کے داخلے میں سے کوئی ایک چیز منتخب کرنے کی اجازت دی گئی تو میں نے شفاعت کو منتخب کر لیا، کیونکہ یہ زیادہ افراد کو شامل کرنے والی اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ نہیں، بلکہ یہ گنہگاروں، خطا کاروں اور گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4311۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے، پھر انہیں الہام ہوگا یا فرمایا وہ فکر مند ہوں گے۔ حدیث کے راوی سعید کو شک ہوا ہے، تب وہ کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے دربار میں کسی کی سفارش پیش کریں تو وہ ہمیں اس جگہ سے منتقل کر کے راحت نصیب فرمائے۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ آدم ہیں جو سب انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اس کے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے کہ ہمیں اس مقام سے راحت نصیب فرمائے۔ وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں اور اپنے اس گناہ کا ذکر اور شکایت کریں گے جو ان سے سرزد ہو گیا تھا، یعنی جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھا لیا تھا۔ وہ اپنے رب سے شرم محسوس کریں گے اور کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ اس بات کا ذکر کر کے شرم محسوس کریں گے کہ انہوں نے اپنے رب سے ایسا سوال کیا تھا جس کی حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا۔ وہ کہیں گے لیکن تم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں۔ وہ ایک آدمی کے بے گناہ قتل کرنے کا ذکر فرمائیں گے، وہ کہیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔
لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، لیکن تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے، میں چل پڑوں گا۔ ایک روایت میں ہے میں مومنوں کی دو صفوں کے درمیان سے گزر کر جاؤں گا، اور فرمایا میں اپنے رب کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ اللہ ان لوگوں کو جن کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی شفاعت کی اجازت دی ہوگی جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر میں دوسری بار جاؤں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا محمد سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب میں سر اٹھا کر اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ اللہ ان لوگوں کو جن کے حق میں شفاعت کی اجازت دی ہوگی جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر میں تیسری بار جاؤں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا محمد سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب میں سر اٹھا کر اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا جن کے حق میں شفاعت کی اجازت دی ہوگی۔ پھر میں چوتھی بار جاؤں گا اور عرض کروں گا میرے رب، جہنم میں صرف وہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے روک دیا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جہنم سے نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہے، اور جہنم سے وہ بھی نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے ایک دانے کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہے، اور جہنم سے وہ بھی نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4312۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیوں کا امام، ان کا خطیب اور ان میں سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4314۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکلیں گے، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4315۔ حضرت عبداللہ بن ابو جدعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کی وجہ سے قبیلہ بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علاوہ کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ نے کہا میں نے کہا کیا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خود سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4316۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج رات میرے رب نے مجھے کس انتخاب کا حق عنایت فرمایا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے آدھی امت کے جنت میں داخلے اور شفاعت میں سے کوئی ایک چیز منتخب کرنے کا اختیار دیا، میں نے شفاعت کو منتخب کر لیا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول
اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی شفاعت پانے والوں میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا وہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4317۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، یا رب، میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 سانس مقرر کر دیے، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ تمہیں جب سخت سردی محسوس ہوتی ہے تو یہ اس کی شدید سردی کی وجہ سے ہے، اور جب تمہیں سخت گرمی محسوس ہوتی ہے تو یہ اس کی شدید گرمی کی وجہ سے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4319۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس کافر کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا، یعنی جس کی زندگی سب سے زیادہ عیش و عشرت، خوشیوں اور نعمتوں میں گزری۔ پھر کہا جائے گا اسے آگ میں ایک غوطہ دو، اسے اس میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تجھے کبھی کوئی نعمت اور راحت بھی حاصل ہوئی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، مجھے زندگی بھر کوئی نعمت یا راحت حاصل نہیں ہوئی۔ اور اس مومن کو لایا جائے گا جس پر سب سے زیادہ سخت مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں۔ کہا جائے گا، اسے جنت میں اس کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھا کر لاؤ۔ اسے جنت کی ایک جھلک دکھا کر لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت اور آزمائش بھی آئی تھی؟ وہ کہے گا، مجھے تو زندگی بھر کبھی کوئی مصیبت یا آزمائش اور تکلیف نہیں آئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4321۔ حضرت عبداللہ بن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک رات حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ کے ہاں ٹھہرا۔ ہمارے پاس حضرت حارث بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اس رات حضرت حارث بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں وہ فرد بھی ہے جس کی شفاعت کی وجہ سے قبیلہ مضر کے افراد کی تعداد سے زیادہ افراد جنت میں داخل ہوں گے، اور میری امت میں وہ فرد بھی ہے جو جہنم میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کا ایک کونا بن جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4323۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ پھر فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی خراب کر دے، پھر اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4325۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کا نشان کھانا حرام فرما دیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4326۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو لا کر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، جنت والو، وہ ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے، انہیں خوف ہوگا کہ انہیں اس جگہ یعنی جنت سے نکال نہ دیا جائے جہاں وہ موجود ہیں۔ پھر کہا جائے گا، جہنم والو، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، انہیں اس امید کی وجہ سے خوشی ہوگی کہ انہیں اس جگہ سے نکال لیا جائے گا جہاں وہ موجود ہیں۔ پھر کہا جائے گا، کیا تم اس چیز کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گے، ہاں، یہ موت ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس موت کو پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا، اور دونوں گروہوں سے کہہ دیا جائے گا، تم جس چیز میں ہو اسی میں ہمیشہ رہو گے، اس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جن نعمتوں اور لذتوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے
وہ چھوڑو، اس حدیث میں وہ مراد نہیں بلکہ ان سے عظیم تر انعامات مراد ہیں۔ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں من قرات اعین، آنکھوں کی ٹھنڈکیں یعنی ٹھنڈک کے اسباب پڑا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4328۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4323۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ اتنا بلند و بالا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سب سے بلند جنت الفردوس ہے، جنت کا درمیانی یا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے، عرش الہی فردوس پر ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اس لیے تم جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4331۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی شکلیں 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گی، ان کے بعد داخل ہونے والے اتنے روشن ہوں گے جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا روشن ستارہ، انہیں نہ پیشاب کی حاجت ہوگی نہ پاخانے کی، نہ ناک سنکیں گے اور نہ تھوکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی، ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے عود کی خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی، ان کی عادات ایک آدمی کی عادات کی طرح ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گی، وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر قد میں 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن فضیل عن عمارہ کی روایت کی طرح روایت بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4333۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ یاقوت اور موتیوں پر بہتی ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ عمدہ اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4334۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سایوں میں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4335۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ کون سا جہنمی سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور کون سا جنتی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آدمی جہنم سے گھٹنوں کے بل کھسٹتا ہوا نکلے گا، اسے کہا جائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا، یا رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ دوبارہ آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ واپس ہو جائے گا اور عرض کرے گا، میرے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ پھر جا کر عرض کرے گا، میرے مالک وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، تجھے دنیا کے برابر اور مزید اس سے 10 گنا جگہ ملے گی۔ یا فرمایا، تجھے دنیا سے 10 گنا جگہ ملے گی۔ بندہ کہے گا، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ سے ہنستا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے،
حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. پس کہا جاتا تھا یہ شخص سب سے کم درجے کا جنتی ہے. سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4339. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے، جنت اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے. اور جو کوئی 3 بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے، اے اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما. سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4340. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں. جب کوئی شخص فوت ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو اس کا گھر وراثت میں جنت والوں کو مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں. سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4341.